ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاضل جلیل عزیز مکرم علامہ باجوہ صاحب اس ادارہ کے معزز محترم اساتذہ کرام، طلباء اعزام اور ادارہ کے معاونین، دعا گو، حضرات، شرکاء، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں کہیں جو بھی ہمارا کوئی سنی عالم دین کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، مجھے فطری طور پر اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ انہی میدان عمل میں مصروف کار خدام دین میں، علماء میں محترم باجوہ صاحب کی شخصیت بھی ہے۔ ان کے مساعی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں۔ آج تو بطور خاص آیا ہی ان کے بلاوے پر ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں سے گزر رہا ہوں تو ان کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ چھاپا پڑنے والا ہے، چلو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بھی چلو کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، میرے 2 منٹ یہاں آ جانے سے ان کو خوشی ہوگی، میرا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور جد و جہد اور مساعی میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا ان کے منہ سے دعائیہ جملے نکلے ہیں کہ اللہ کرے یہاں طلباء کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہو، اللہ پاک ان کی اس خواہش کو اپنے محبوب کے صدقے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ تعمیری مراحل بھی مکمل ہو جائیں اور آباد بھی ہو جائے، اور دور دراز سے بلکہ اس پورے علاقہ کا، پورے ملک کا اس ادارے کو بہترین علمی، فکری، اصلاحی، اعتقادی مرکز بنا دیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ادارہ کی ترقی میں جو چیزیں لوازمات ہوتی ہیں ان میں بنیادی کردار اساتذہ کا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ادارے کو اساتذہ کی مخلص اور محنتی ٹیم میسر آ جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ادارہ بہت جلد ترقی کرتا ہے۔ تو یہاں پڑھانے والے اساتذہ اللہ کے فضل و کرم سے مخلص ہیں، تو میری استدعا ہوگی کہ وہ صرف اپنے آپ کو اس ادارہ کا یعنی بطور ملازم معلم نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے، رب نے موقع دے دیا ہے دین کی خدمت کا، جو کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ فضل و کرم کیا ہے، سرکار کی نظر عنایت ہو گئی، تو آپ اساتذہ کو چاہیے کہ اس کو من جانب اللہ سونپا ہوا فریضہ سمجھ کے دل و جان سے، پوری محنت سے، لگن سے، توجہ سے اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں، اور ان کی تربیت اور تعلیم کا یہ اثر نکلے کہ اگر اس سال ساتھی 50 آئے ہیں وہ پڑھ کے جائیں تو آئندہ سال ہر ایک کے ساتھ 10 اور آئیں، بے شک، کیونکہ یہ
کاغذی اشتہار سے یہ جو طلباء پڑھ کے جاتے ہیں نا، یہ بڑا مؤثر اور تیز رفتار اشتہار ہوتے ہیں، بے شک جہاں سے اچھی تربیت ملے گی، طالب علم سال پڑھ کے مطمئن ہو کے جائے گا، جدھر جائے گا ادارے کی نیک نامی ہوگی، اساتذہ کی نیک نامی ہوگی۔ مجھے امید ہے اساتذہ کرام پہلے سے پڑھ کر مزید توجہ اور کوشش سے طلباء کو پڑھائیں گے۔ اور ایک بات، کہیں اساتذہ کی تربیت ہی کوئی اجلاس ہو، میٹنگ ہو، مجھے اپنے ادارے میں بھی اور سارے اہل سنت کے ادارے میرے اپنے ہی ہیں، بے شک تو وہاں میں اساتذہ کو یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں، آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو طالب علم آپ کے پاس پڑھنے آیا ہے، آپ نے اس کی بہتری سوچنی ہے، بے شک فائدہ سوچنا ہے، اس سوچ میں رہنا ہے کہ اس طالب علم کا فائدہ یہاں کیسے ہوتا ہے، یہ آپ سوچیں گے اور آپ کے فائدے پھر من جانب اللہ بہت پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اب چونکہ مجھے بہت سارے اداروں کا بسم اللہ بھی کرانا پڑتا ہے اور سال کے اختتام پر آخری سبق بھی پڑھانا پڑتا ہے، تو میں نے پھر یہ کیا ہے کہ اب مثلا کسی ادارے میں 4 کلاسیں ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، تو ہر کلاس کو الگ سے بسم اللہ نہیں پڑھاتا، ایسے سبق سے آغاز کرا دیتا ہوں، بسم اللہ کرا دیتا ہوں، جو قاعدے والی کلاس کا بھی سبق ہے، ناظرہ والی کلاس کا بھی سبق ہے، حفظ والی کلاس کا بھی سبق ہے، درس نظامی کی ساری کلاسوں کا سبق ہے، بلکہ طلباء کا بھی سبق ہے، اساتذہ کا بھی وہی سبق ہے، میرا اپنا بھی وہی سبق ہے، اس سے بسم اللہ کرا دیتا ہوں، وہ مشترکہ بسم اللہ اور افتتاح ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورت سے افتتاح کراتا ہوں جس صورت سے اللہ کے پاک کلام کا افتتاح ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی صورت، نام پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ سورہ سورۃ الفاتحہ۔ تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے علوم کے دروازے کھول دینے والی صورت، تو ہم اس سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا اس سبق میں سارے شریک ہیں میرے ساتھ، چاہے باقاعدہ طالب علم ہیں یا مہمان ہیں یا استاد ہیں، کوئی بھی، یہ ہم سب کا سبق ہے۔ اب جو کچھ جملے میں زبان سے ادا کروں، آپ بھی میرے ساتھ کہتے جائیں۔